السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 165 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 آیتوں کو کریں گے، 166 اینڈ 167۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ میں لفظ با لفظ بتاتی ہوں، ایک ایک حرف کو تجوید سے، اس کے مخارج سے نکالتے ہوئے ہم لفظ با لفظ پورے تجوید کے قواعد کو فالو کرتے ہوئے ہم اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم پارہ نمبر 2 میں پہنچ گئے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کرے تاکہ جتنے لوگ جو کہ سیکھنے کے خواہش مند ہے، کہیں جا کر نہیں سیکھ سکتے، کسی کو بلا کر نہیں سیکھ سکتے، تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ اگر میرا طریقہ سمجھ آتا ہے تو وہ ضرور جوائن کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو اس سے آپ ایک ٹائم مقرر کر لے کہ اس ٹائم پہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں ہر ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن میں ویڈیو ڈال رہی ہوں، جیسے کہ میں نے آج اگر ویڈیو ڈالا ہے تو کل نہیں ڈال کے میں پھر پرسوں ڈالوں گی۔ تو اس طریقے سے میں ویڈیو ڈال رہی ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگا۔ اگر ایک دن نہیں آپ نے دیکھا تو دوسرے دن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ میرا سکھانے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کو پھر سے سمجھاؤں گی۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں اور یہ لفظ ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا۔ میں بالکل آسانی کے ساتھ ٹھہر کر پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہماری آواز کہاں پر باریک ہو رہی ہے، کہاں پر موٹا ہو رہا ہے، کہاں پر اوپر کی طرف جا رہی ہے آواز، کہاں پر نیچے کی طرف آ رہی، کہاں پر ہم اپنی آواز کو لمبا کر رہے ہیں، کہاں پر جل چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر نا آپ دھیان دیں جب میں پڑھتی ہوں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، سمجھ آ رہی؟ اِذ پہلا لفظ، اِذْ تَبَرَّأَ، حمزہ کو ذال سے ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اِذ، اور ذال جو ہے ایک نرمی والا حرف ہے۔ اِذ ذال کو ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے وہ ہلکی سی باہر ہوگی اور ہم منہ کو پھر اوپن کریں گے۔ دھیان رہے ذال میں سختی نہیں کرنی اور سیٹی نما بھی آواز نہیں نکالنا، دونوں صورت میں آپ غلط ہو جائیں گے، حرف چینج ہو جائے گا تو قرآن کا جو لفظ کا جو معنی ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھے، قرآن پڑھتے وقت حرف کی ادائیگی
صحیح طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے عید، کیا پڑھیں گے؟ عید، عید۔ اب کوئی یہاں پر اگر پڑھ دے ایج، کیا پڑھ دے؟ ایج، تو اس نے کیا غلطی کی کہ ذال کو جیم سے بدل دیا۔ اور اگر کوئی پڑھ دے ایز، کیا پڑھ دے؟ ایز، تو اس نے کیا غلطی کی کہ ذال کو زا حرف سے چینج کر دیا، را کے بعد جو آتا ہے نا زا، اسی سے چینج کر دیا۔ تو اس فرق کو سمجھے کہ حرف کی ادائیگی کا کتنا بڑا رول ہے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے میں۔ تو یہاں پر ہم کس طریقے سے ادا کریں گے؟ عید، 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 سمجھ آ رہی؟ آگے چلے، تبرأ، تا زبر تا، با زبر با، را زبر را، تبرأ، کیا پڑھیں گے؟ تبرأ، با کو چونکہ ہم را سے ملا رہے، را کے اوپر شد ہے تو رائے مشددہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے رائے مشددہ کب بنتا ہے؟ جب بھی کسی حرف کے اوپر آپ شد یعنی کہ تشدید دیکھیں۔ اب ان دو چیزوں میں کنفیوز نہ ہو جانا، شد اور تشدید دونوں ایک ہی سمبل، ایک ہی نشان کا نام ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کنگھی کی طرح یا کہہ لے ڈبلیو کی طرح، تو اسے کہا جاتا ہے اردو میں تشدید اور عربی میں شد۔ یہ جو سمبل ہے، یہ جو نشان ہے، کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اسے ہم پھر کہیں گے مشددہ۔ جیسے کہ را کے اوپر ہے نا تو را مشددہ، لام مشددہ، تا مشددہ، اسی طریقے سے کہیں گے۔ تو یہاں پر را مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ بتایا تھا کہ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ ہیوی بنائیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے اِذْ تبر، تبر رأل، تبر رأل، 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 اب یہاں پر کوئی پڑھ دے تبر رأل، کیا پڑھ دے؟ تبر رأل، رأل، تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر آپ نے را کو موٹا نہیں کیا، جو کہ تجوید کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ نے یہاں پر را کو موٹا کرنا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ آگے ہم پڑھیں گے الذین، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، 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 آواز غور و دھیان سے سنیں، ذی۔ اور آپ لوگ کمنٹ بھی کیا کریں، میں جو لیسن لیتی ہوں، میں جو سکھاتی ہوں، تو میری جو آواز ہے وہ آپ تک کلیئر سمجھ آتی ہے؟ ہر حرف کو جو میں نکال کر بتاتی ہوں تو جو آواز ہے وہ کلیئر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ وہ آپ ضرور کمنٹ کیا کریں، ورنہ آپ لوگ بتائیں گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گا کہ میری آواز سمجھ آ رہی ہے، میں جو بتاتی ہوں وہ کلیئر آپ لوگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے الذین، الذین، ذین، ذین، ذی میں کیوں پریشر؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اور اب آگے چلیں گے تو نون تا زبر نت، تا پیش تو، با زیر بی، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو، او نہیں بولنا، او نہیں بولیں گے، غلط ہو جائے گا۔ یہ حرف کیا ہے؟ عین ہے، عو، 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 ایسا بولنا ہے۔ تو یہاں پر جب یہاں تک پڑھیں گے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، تُبِعُوا، تُبِعُوا، عُو، 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 سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر واو ساکین ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے۔ پہلے تو آپ کو پہلی فرصت میں اگر عین ادا نہیں ہوتا تو عین کو ادا کرنا سیکھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے حمزہ، کیا ہوتا ہے؟ حمزہ، اور دوسرا ہوتا ہے عین۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں پر کیا پڑھا؟ الذین تبعوا، تو یہاں پر ہم عین ہے اور یہاں پر حمزہ ہے، تو دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات جب فرق نہیں معلوم ہوتا تو لوگ عین کو بھی حمزہ کی طرح ادا کرتے ہیں۔
بعض لوگ یہاں پر پڑھیں گے الذین اتبعوا، کیا پڑھیں گے؟ الذین اتبعوا، او ایسا پڑھیں گے۔ تو او جس نے پڑھا وہ عین تو اس نے ادا نہیں کیا، اس کا عین تو حمزہ بن گیا۔ تو یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ مخرج نہیں جانتے، یعنی کہ منہ کے جس حصے سے جو حرف نکلتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ نہیں جانتے کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا، اس لیے یہ حرف جو چینج ہوتا ہے نا، یہ چینج ہونے کی جو غلطی ہوتی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو مخارج کا بیان سیکھنا ہوگا۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا، کیا پڑھیں گے؟ توبعوا، عو اور واو مدہ بھی کریں گے۔ آگے من الذین، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون تا زبر نت، پھر اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی آپ لوگوں نے وہی پڑھا تھا، یہاں بھی صرف فرق کیا ہے؟ یہاں تا اور با کے اوپر آپ کو زبر دکھائی دے گا، اور یہاں پر کیا تھا؟ پیش تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پڑھیں گے من الذین اتبعوا، من الذین اتبعوا، سیم اسی چیز کو دہرانا ہے، صرف زبر کا خیال رکھے۔ تو زینہ میں یہ دیکھیں لفظ الذین جو ہے نا، الذین، یہ قرآن پاک میں نہ جانے کتنی جگہ آپ کو دکھائی دے گا، تو اس کو نکالنے کی جو ہے نا خوب اس کی مشق کرے۔ الذین، الذین، زین، زین، زی میں پریشر ڈالنا ہے کیونکہ یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچنا لازمی ہے۔ آگے چلے ورأول، ورأول، ول، واو لام پیش، ول، ال نہیں بولنا، ال بولیں گے تو فوراً سے حرف چینج ہو جائے گا۔ ال کب ہوگا؟ جب یہاں پر واو کی جگہ حمزہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں پر نا آپ غور کریں، یہ غلطیاں جو ہے نا اکثر و بیشتر لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ورأول، ول، ول، واو لام پیش، ول، ال نہیں، یل بھی نہیں، ول، بالکل الٹتے ہوئے زبان کو، ول، 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 سمجھ آ رہی؟ اور را کو موٹا بھی رکھنا ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ کو میں بہت ہی تفصیل سے سمجھا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَرَأَوُ الْعَذَابَ، عذاب، اس بات پر غور کریں، عین کو بالکل حلق سے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ عین حروف حلقی میں سے ہے ایک، تو وہ حلق سے نکلے گا۔ اس کے بعد فوراً ذال ایک نرمی والا حرف ہے تو ہماری آواز جو ہے نا وہ بالکل نرم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وَرَأَوُ الْعَذَابَ، عذاب، سمجھ آ رہی؟ تو را میں ہم کھینچتے ہوئے، با میں ہم اسٹاپ ہو رہے، تو یہاں پر ہم الف مدہ کریں، با کے اوپر پھر زبر ہے، یہاں پر اسٹاپ کا کوئی سائن نہیں بنا ہوا ہے لیکن ہم یہاں تک رک رہے تو بتا رہے کہ با میں قلقلہ کرتے ہوئے رکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو با کے اوپر یہاں پر زبر ہے، با زبر با، یہاں تک ہو گیا۔ آگے وَتَقَطْ، غور سے سنیں، وَتَقَطَّعَتْ، وَتَقَطَّعَتْ۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، واو زبر وا، تا زبر تا، وَتا، قاف تا زبر قات، طا زبر طا، وَتَقَطَّعَ، عین تا زبر عت۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے نا بہت ہی مشکل لفظ ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ سب سے پہلا حرف واو بہت ہی آسانی سے آپ کا ادا ہو جائے گا۔ دوسرا جو حرف ہے وہ ہے تا، یہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ادا کر لیں گے۔ تا کے بارے میں یہ خیال رہے کہ تا ایک باریک حرف ہے، تا، 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 ٹھیک ہے؟ آگے قاف، طا زبر قط۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف جو ہے نا یہ ایک موٹا حرف ہے، کیا ہے؟ موٹا حرف۔ اب یہ موٹا اور باریک کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟
یہ سمجھ نہیں آ رہا. بعض لوگ ایسے جڑیں گے جو موٹا اور باریک سمجھ نہیں آئے گا، تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ لائٹ جو ہوتا ہے نا، لائٹ، اسے کہتے ہیں باریک حرف، اور جو ہیوی بنا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا جو منہ ہے نا وہ تھوڑا گول ہو جائے گا. جیسے کہ یہاں پر جو ہے نا، اس کو ہم کہیں گے قاف، اس حرف کو کہیں گے طا، تو منہ گول ہو رہا ہے نا، تو یہ حرف کہلاتے ہیں ہیوی لیٹرز. تو تجوید کے اندر جو حرف باریک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حروف مستفیلہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستفیلہ. استفال کے معنی ہے باریک، باریک ہونا، ہلکا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلند نہ ہونا، پستی میں ہونا، پستی میں رہنا. تو استفال جو صفت ہے وہ جن حرفوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ حروف کہلاتے ہیں حروف مستفیلہ. ٹھیک ہے، استفال کے معنی سمجھ آ گیا کہ باریکی والا حرف، تو باریک پڑھنے والا حرف حروف مستفیلہ کہلائے گا. اب جو موٹا پڑھا جاتا ہے، جن حرفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ان کے اندر استعلا کی صفت پائی جاتی ہے. استعلا یعنی کہ بلند ہونا، موٹا ہونا، ہیوی ہونا. ٹھیک ہے، استعلا یعنی کہ بلند ہونا. اور استعلا کی صفت جن حرفوں میں پایا جاتا ہے ان حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے، غور و دھیان سے اگر یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی تو برائے مہربانی آپ نوٹ بک پر نوٹ کر لیں یہ چیزیں. تو تا ایک باریک حرف ہے، تا زبر تا، اور قاف اور طا یہ دونوں موٹے حروف ہیں، تو ان کو ہم موٹا کر کے نکالیں گے. قاف طا زبر قط، طا زبر طا، قط طا، قط طا. وتقطعت، سمجھ آ رہی؟ وتقطعت، عین تا زبر عت، تو پہلے باریک اور ان دونوں کو موٹا نکالنا ہے. وتقطعت بہم یہاں تک سمجھ آ گیا. اب دیکھیں تا میں نا، یہ جو تا ہے اس میں قلقلہ نہیں کرنا. وتقطعت، قط ایسا نہیں کرنا، ایسا کریں گے تو غلط ہو جائے گا. یہ تا کے اوپر سکون ہے اور یہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی آواز کو یہاں پر بالکل اٹکا لینا ہے. وتقطعت، تعت، سمجھ آ رہی؟ تو طا بھی نکالیں گے موٹا، قاف بھی نکالیں گے موٹا، اور عین کو بھی اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور تا میں اسٹاپ ہو جائیں گے، تا میں ہماری آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو. تو یہ لفظ سمجھ میں آ گیا، اور اس کے اندر میں نے جو باریکیاں بتائی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ہوپ کے سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تجوید سے متعلق اور مسئلوں سے متعلق یا قرآن سے متعلق، نورانی قاعدے سے متعلق، تو آپ بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ کے ذریعے. آگے چلیں گے. بیہیمل، بیہیمل، بازر بی، حاضر ہی، بی ہی، میم لام پیش، مل، بیہیمل اسباب، اسباب. اب یہاں دیکھیں بیہیمل تو بالکل آسان ہے، حمزہ سین زبر اس، اور جیسے ہی سین سے ہم ملائیں گے حمزہ کو، ہماری سیٹی والی جو صفت ہے وہ ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ سین کو جب بھی ادا کرے تو صفت صفیر کا خاص خیال رکھے کہ اس میں سیٹی نما آواز ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے اس، 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 باب. با میں پھر الف مدہ کرے اور با کے اوپر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے تو پیش ہٹ جائے گا اور سکون لائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ تقریباً سمجھ لے کہ 1.5 لائن کا یا 1 لائن کا ہی سمجھ لے یہ آیت ہے. تو اس کو سمجھانے میں اتنا زیادہ وقت لگ گیا، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی اس میں کہ جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو رہنے دیتے ہیں آج کے لیے ایک ہی آیت.
انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم دوسری آیت کو کر لیں گے. تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہے. انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گا میرے ذریعے. تو آج کے لیے بس ایک ہی آیت، اس کو خوب شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور کوئی بھی کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر سے سمجھاؤں گی. تو ایک بار میں اوپر سے تلاوت کرتی ہوں، غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. قلقلہ کرتے ہوئے کیسے رکنا ہے؟ بهم الاسباب. اگر کوئی یہاں پر رکے بهم الاسباب ایسا رکا تو غلط ہو گیا. کیا غلطی کی کہ قلقلہ نہیں ہوا؟ تو اس بات کا خیال رکھے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ایسا رکنا ہے. تو امید ہے کہ آج کا یہ جو ایک آیت ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تفصیلی طور پر. تو اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کام لینے والا ہے. یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے یہ سب ہر ایک چیز میں اللہ کی مرضی ہے. ہم بندے جو ہے ہمارا مرضی کا کچھ نہیں ہے. جو بھی چیزیں ہوتی ہے ہر ایک کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جب یہ کام شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی پورے قرآن شریف مکمل ہو جائے اور اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ مکمل ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور قرآن کے پیچھے محنت کرے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں بہت بولنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی قرآن میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. ان کو ضرورت ہے قرآن کے پیچھے وقت دینے کی. ہم دنیا کی نہ جانے کتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں. آپ لوگ میری بات سے سہمت ہوں گے. ہم نہ جانے کتنی چیزیں سیکھتے ہیں. کوئی کوکنگ سیکھ رہا ہے، کوئی سلائی سیکھ رہا ہے، تو کوئی نعوذ باللہ سنگنگ کر رہا ہے، ڈانس سیکھ رہا ہے. تو ہم دنیا کی اتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں جو کہ دنیا میں ہی کام آنے والی ہے، اس کا آخرت میں کوئی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو قرآن پاک ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جس طریقے سے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، جیسے ہم نے اتارا ہے آپ اسی طریقے سے پڑھیں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہم بندوں کو، لیکن ہم قرآن کے پیچھے وقت ہی نہیں لگانا چاہتے. کیوں؟ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو آپ سیکھیں گے نا تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن کو تو اللہ نے اتارا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سیکھیں اور وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس پر ہم عمل کریں. اس لیے قرآن اتارا گیا ہے. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو صرف اور صرف شب برات میں نکالتے ہیں یا پھر رمضانوں میں نکالتے ہیں. باقی اور دنوں میں قرآن کو یاد ہی نہیں کرتے، قرآن کو کھول کر دیکھتے بھی نہیں. نہیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، قرآن کو آپ ڈیلی پڑھا کریں، ڈیلی نکالا کریں. جیسے اور کام ضروری ہے اسی طریقے سے نماز اور قرآن بھی ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم کو ڈیلی قرآن پڑھنا چاہیے اور ڈیلی نماز پڑھنا چاہیے. ایک نماز بھی قضا نہیں کرنی چاہیے. بعض بھائیوں کی تو دکان ہی مسجد کے سامنے ہوتی ہے پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں جاتے. بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. نماز میں ہمیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم کامیابی کی طرف جانا نہیں چاہتے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ختم ہو گیا، ہماری زندگی میں خوشیاں ختم ہو گئی اور ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہا. تو کیسے ہوگا؟ برکت والے کام ہم نہیں کرتے. برکت والے جتنے سارے کام بتائے گئے ہیں وہ تو ہم چھوڑ کر بیٹھے ہیں، تو برکت کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر کام کی طرح
نماز اور قرآن کی بھی پابندی کرے، اپنے ڈیلی لائف میں روزانہ اس کو قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی کرے۔ چلے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اللہ تعالی میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔